السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید یعنی کتاب اللہ بے شمار معجزات کا مجموعہ ہے جس میں ہمیں دنیا و آخرت کے ہر درپیش مسئلے کی رہنمائی ملتی ہے۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ پاکستان بننے سے پہلے میرے ایک عزیز دلی میں رہائش پذیر تھے، آج کل کراچی میں رہتے ہیں۔ جب اکتوبر 1947 میں سارے پنجاب میں فسادات ہو رہے تھے اور دلی شہر بھی ان کی زد میں آ چکا تھا، وہ بھی اپنے گھر سے نکل کر پہلے پرانے قلعے دلی میں رہے، پھر وہاں سے بڑی مشکل سے ریلوے اسٹیشن پہنچے اور لاہور جانے کے لیے دوسرے فساد زدہ لوگوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ان کے پاس صرف ایک بیگ تھا جس میں چند کپڑے تھے، اس کے علاوہ ایک چھوٹے سائز کا قرآن مجید تھا جس کو انہوں نے اپنے سینے پر باندھ رکھا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ چلتی رہی، رینگتی ہوئی 3 دن میں امرتسر پہنچی۔ راستے میں کئی جگہ پر ہندو اور سکھ بلوائیوں نے حملے کیے اور مسلمانوں کے مال و جان کو نقصان پہنچایا، مگر گاڑی کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتی رہی، لیکن امرتسر کے اسٹیشن پر رات کے وقت پہنچی اور ایسی رکی کہ دن کے 9 بج گئے۔ ڈرائیور اور گارڈ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ آخر ہندو اور سکھ فوج اور مسلح بلوائیوں کے گروہ اسٹیشن پر پہنچ گئے، جنہوں نے پہلے تو تمام مسلمانوں کو گاڑیوں سے پلیٹ فارم پر اتار لیا، پھر رائفلوں، مشین گنوں اور برین گنوں سے مسلمانوں پر فائر کھول دیے۔ کیا قیامت کا سما تھا! چاروں طرف مسلح ہندو اور سکھ اور درمیان میں نہتے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے جو اپنا کوئی دفاع نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ جس سے ہو سکے وہ زمین پر لیٹ جائے تاکہ گولیوں کی سیدھی بوچھاڑ سے بچ سکے۔ اس وقت اس کے سوا دفاع کا کوئی طریقہ ممکن ہی نہیں تھا، لیکن میرے وہ عزیز کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر میں بھی لیٹ گیا تو اس سے قرآن مجید جو کہ میرے سینے سے بندھا ہوا ہے اس کی بے حرمتی ہوگی، اور پھر میں خدا کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ میں نے جان کو کچھ عرصہ تک بچانے کے لیے قرآن مجید کو زمین بوس کر دیا اور جیتے جی قرآن کو سرنگوں ہونے دیا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا، چاہے میری جان کو خطرہ ہی کیوں نہ ہو، جب تک جان میں جان ہے میں قرآن مجید کو زمین پر نہیں لگنے دوں گا۔ یہ ارادہ کر کے میں گاڑی کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ 2 گھنٹے لگاتار گولیوں کی برسات ہوتی رہی اور میرے دائیں بائیں اور اوپر سے گزرتی رہی۔ ریل گاڑی کے اس ڈبے کے شیشے چکنا چور ہو گئے جس کے ساتھ میں کھڑا تھا، لیکن نہ تو میرا قدم ڈگمگایا اور نہ مجھے کوئی خراش آئی۔ جب فائرنگ بند ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جس جگہ میں ٹیک لگا کر کھڑا تھا اس کے علاوہ اس ڈبے کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو گولیوں سے چھلنی نہ ہو چکا ہو۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی ماہر نشانہ باز نے اپنے معمول کو لکڑی کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے گرد چاقو سے ڈرا بیک خسارہ کھینچ دیا ہے۔ قرآن مجید کا یہ معجزہ مجھے کبھی نہیں بھول سکتا۔ افسوس آج ہم خدا کی یاد میں اتنے غافل ہو گئے ہیں، ورنہ خدا تو ہر دم ہمارا محافظ و مددگار ہے۔